السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زندانی محبت پارٹ 7۔ رات 9 بجے بارات کی آمد ہونی تھی اور 8:45 تک ہانیہ کو ہال میں برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ 9 بجے سے 9:30 کا وقت ہوا، پھر 10 بج گئے، لیکن بارات ابھی تک نہ آئی تھی۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو مہمان بارات کے استقبال کے لیے موجود تھے، ان میں بھی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی کہ نہ جانے کیوں نہیں آئی بارات ابھی تک۔ شفیق صاحب بار بار رضا صاحب کو کال ملا رہے تھے، لیکن کوئی فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ مہر النساء نے بھی کئی بار بشریٰ بیگم کو فون ملایا، لیکن رزلٹ وہی رہا۔ سب بے تحاشا پریشان ہو چکے تھے۔ ہانیہ کے دل میں بھی رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ دھیان اس جنزادے کی دھمکی کی جانب ہی تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے رضا صاحب کی کال آئی۔ دولہے کی گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں گاڑی کا ڈرائیور تو سر پر چوٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ البتہ حسن کی قسمت اچھی تھی کہ اسے چند خراشیں آئی تھی بس، لیکن سب میں پریشانی کی ایک گہری لہر دوڑ گئی تھی۔ رضا صاحب نے تسلی دی تھی کہ پولیس آئی ہے اور چند فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد آدھے گھنٹے تک بارات ہال میں پہنچ جائے گی۔ ہانیہ کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، البتہ مہر النساء کو شفیق صاحب نے مختصراً سب کچھ بتا دیا تھا۔ بہرحال عین بارات کے دن یہ حادثہ پیش آنا کچھ اچھی بات ہرگز نہ تھی۔ کئی مہمانوں نے تو دبے لفظوں میں ہانیہ کو منحوس قرار دے دیا تھا۔ بشریٰ بیگم نے بھی ایک دو بار رضا صاحب سے بات کہی کہ وہ ہانیہ اور حسن کی شادی کے لیے دل سے رضامند نہیں ہے۔ لیکن رضا صاحب نے بے وقت کے اس راگ پر انہیں سختی سے جھڑک کر رکھ دیا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی حد درجہ پریشان تھے، اوپر سے بشریٰ بیگم کی فضول باتیں۔ دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اس صورتحال نے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی انہوں نے حسن اور ہانیہ کے نام کا صدقہ دیا۔ 11 بجے کے قریب بارات ہال پہنچی تو سب کی جان میں جان آئی۔ مہمانوں کی دبی دبی سرگوشیوں سے ہانیہ قدرے چوک سی گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن کیا، یہ وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی تھی فی الوقت۔ نکاح کا فرائضہ تو پہلے ہی سر انجام دیا جا چکا تھا۔ ہال سے رخصتی کے بعد ہانیہ کو گھر لایا گیا اور اس کے بعد بے شمار رسموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ شرم اور جھجک کے باعث ہانیہ ابھی تک حسن کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی تھی، ورنہ اس کی پیشانی پر موجود بینڈیج اور دائیں رخسار پر موجود ہلکے سے زخم کے نشان پر چونکتی ضرور۔ اب وہ کچھ حد تک مطمئن ہو چکی تھی کہ وہ جنزادہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کی سب باتیں دھمکی کے سوا کچھ نہیں۔ دل سے تمام ڈر اور خوف دور ہوئے تو اسے حسن کے ساتھ بننے والے اس خوبصورت رشتے کا احساس ہوا۔ دل میں جذبات بیدار ہونے لگے۔ رات کے 2 بجے جب اسے حسن کے کمرے میں پہنچایا گیا، تب تھکن کے باعث اس کی کمر میں شدید درد تھا، لیکن حسن کا انتظار کرتے ہوئے وہی دلی جذبات کا عکس اس کی مسکراہٹ سے جھلک رہا تھا۔ چہرے پر دلکش رنگ لیے وہ خوبصورتی سے سجے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی، جس میں گلاب اور موتیے کے پھولوں کی مہک چارسو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آج پور سجی تھی تو صرف حسن کے لیے، اور اب اس کا دل بے تابی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حسن کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سننا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو وہ فوراً گھونگھٹ گرا کر نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ حسن کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ لاک کرتا وہ دھیمے قدموں سے بیڈ کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، نرم سی آواز میں سلام کیا گیا۔ ہانیہ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ زبان تو گویا تالو سے چپک کر رہ گئی تھی، اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگی تھیں۔ حسن کچھ پریشان سا تھا، لیکن اس وقت اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، کہ جانتا تھا ہانیہ فوراً بات دل پر لے لیتی ہے۔ ہانیہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ آج ہانیہ کے لیے نہ جانے کون کون سی باتیں سنی تھی اس نے۔ بہت سے لوگوں سے یہ جملہ سننے کو ملا کہ یہ لڑکی اس گھر کے لیے اور حسن کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے، اس کے آنے کے بعد گھر میں کبھی سکون نہیں رہ سکے گا۔ وہ تو غیر تھے، ان کی باتیں تو برداشت کی جا سکتی تھی، لیکن حسن کی اپنی ماں بشریٰ بیگم نے اس کے سامنے شادی کو لے کر آج جو واویلا کیا، حسن وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔
ایک تو اس ایکسیڈنٹ کی ٹینشن، اوپر سے اماں کی دل دکھاتی باتیں۔ ہانیہ کے خلاف ان کے دل میں جو زہر تھا اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ رضا صاحب سے پڑنے والی ڈانٹ کا غصہ بھی انہوں نے حسن پر اپنی بھڑاس نکال کر ختم کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں نے ان کے بیٹے کے دل کو کتنا بوجھل کر کے رکھ دیا تھا۔ بہت دیر تک جب وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہا، لیکن پھر گہری سانس بھرتا ہانیہ کی جانب متوجہ ہوا جو اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے؟ حسن نے کچھ توقف کرنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ نے شرارت بھرے انداز میں لب دانتوں تلے دباتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ حسن حیران ہوا، ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھانا چاہا، لیکن ہانیہ نے فوراً اپنا سر پیچھے کی جانب کر لیا۔ تو مطلب آج دیدار نہیں کرنے دو گی؟ حسن کے انداز پر کچھ چونک سی گئی۔ اس شرارت کے بدلے وہ بھی حسن سے کسی شرارت کی توقع کر رہی تھی کہ وہ زبردستی گھونگھٹ الٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن حسن مزید کوشش ترک کرتے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ وہ خاموش سی ہو گئی، البتہ دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ جاؤ ہانی، چینج کر لو، تھک گئی ہوگی تم، اس کا چہرہ دیکھے بغیر حسن نے کہا تو ہانیہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ کہاں تو وہ ہر وقت اپنی بے تابیوں کی داستانیں سناتا رہتا تھا، اور کہاں آج یہ سرد اور خاموش سا رویہ۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اٹھ گئی۔ بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے اس نے واش روم کا رخ کیا۔ حسن بیڈ پر نیم دراز سے لیٹ گیا۔ ہانیہ جب واش روم سے نکلی تو میک اپ بھی صاف کر چکی تھی، سادگی بھرا وجود، سادہ سا لباس، چہرے پر سے خوشی کے رنگ بھی مان پڑ چکے تھے۔ یہاں آؤ ہانی، حسن کے پکارنے پر وہ نظریں جھکائے اس کی طرف چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھی تو حسن نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالا۔ وہ گولڈ کی خوبصورت چین تھی، ساتھ منفرد اور باریک ڈیزائن کا خوبصورت سا لاکٹ بھی تھا۔ بغیر کچھ کہے حسن نے چین کی ہک کھول کر ہانیہ کی گردن میں چین پہنا دی۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ تمہیں الجھا رہا ہوگا، لیکن ہانی، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد میں خود کو نارمل نہیں کر پا رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے حوالے سے بہت سے خواب ہوتے ہیں لڑکیوں کے، لیکن میں کیسے بتاؤں تمہیں؟ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسی کے دکھ کو بھول کر کیسے اپنی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کروں، وہ بے بس سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے الجھتے ہوئے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن حسن کی پیشانی پر موجود بینڈیج اور گال پر موجود زخم نے جیسے اس کی بولتی ہی بند کر دی۔ چند لمحوں کے لیے حسن، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بوکھلا سی گئی تھی حسن کے چہرے پر زخم دیکھ کر۔ حسن جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہانیہ کو اس ایکسیڈنٹ کی خبر ہوگی، وہ اس کے اس رد عمل پر چونک گیا۔ تو گویا ہانیہ کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، تبھی وہ اتنی مطمئن سی بیٹھی تھی پہلے۔ حسن، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ چہرے پر یہ کیسے ہے زخم؟ کب ہوا یہ؟ رات کو تو آپ بالکل ٹھیک تھے، ایسا کوئی زخم بھی نہ تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی ایک دم سے۔ کچھ دیر پہلے دل میں جو نرم گرم جذبات ابھر رہے تھے وہ اپنی بے قدری کو رو رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا ہانی، ٹینشن مت لو یار، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بس، ریلیکس۔ حسن اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا، تبھی اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کب ہوا ایکسیڈنٹ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ حسن، آپ تکلیف سے گزرے اور مجھے اس سب سے بے خبر رکھا، کیوں؟ وہ تڑپتی ہوئی اب حسن کی پیشانی کو چھو رہی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہانی، ریلیکس ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید پریشان مت کرو، صبر رکھو، سب بتا دوں گا تمہیں۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان؟ حسن، آپ پریشان ہیں؟ کیوں؟ آپ تو بڑے سے بڑے معاملات پر بھی پریشان نہیں ہوتے، پھر آج کیوں؟ ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ جیسے مضبوط ہمت اور حوصلہ والے شخص کو پریشان کر دیا؟ حسن کا رویہ اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ اتنا بھی معمولی نہ تھا جتنا وہ کہہ رہا تھا۔ اپنی چوٹ پر پریشان نہیں ہوں میں ہانی، دکھ مجھے ڈرائیور کی موت پر ہو رہا ہے۔ نہ جانے اس کے گھر میں کیا حالات ہوں گے اس وقت، کیا گزر رہی ہوگی اس کی فیملی پر، وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ہانیہ چونکی تھی اس کی بات پر۔ کیا ڈرائیور کی موت؟
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حسن؟ وہ ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ ہاں ہانی، میری کار کا جو ڈرائیور تھا نا، وہ اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ ساری گاڑی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، ہم بھی اپنی ڈائریکشن میں جا رہے تھے ہال کی جانب، لیکن پتہ نہیں کیسے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ڈرائیور کا قابو نہ رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بریک لگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ اسٹیئرنگ خود بخود حرکت کرتا رہا اور ہماری گاڑی ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ ڈرائیور کے سر پر شدید چوٹ آئی جس کے باعث وہ فوراً دم توڑ گیا۔ میرا بچنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ میں خود حیران ہوں کہ اتنے برے ایکسیڈنٹ میں کیسے بچ گیا، وہ بھی کسی شدید چوٹ کے بغیر۔ لیکن موت کے اتنے قریب دیکھ کر کچھ وقت کے لیے ہی صحیح میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ منظر ابھی تک نگاہوں سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ حسن نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کانوں میں دور کہیں کوئی آواز ابھر رہی تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو یہ بھی میں کر جاؤں گا، پھر چاہے مرنے والا تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ سنگین لہجے میں دی گئی یہ دھمکی فقط دھمکی نہ تھی، مطلب اس نے جو کہا وہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن یہ ہانیہ کی خوش قسمتی تھی یا حسن کا مقدر کہ حسن بچ گیا لیکن ڈرائیور جان سے چلا گیا۔ حسن، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، آپ نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ رو دی تھی اس بار۔ حسن نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ کون؟ شاید کل رات کی باتیں اس کے ذہن سے نکل چکی تھی تبھی وہ پوچھ رہا تھا۔ وہی جن ذات جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ہانیہ نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا۔ حسن چند پل اسے دیکھے گیا، پھر ایک دم اس کے چہرے پر بیزاریت چھانے لگی۔ پلیز ہانی، اب تم یہ مت کہنا کہ اسی نے یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایکسیڈنٹ ہونا اور آج کے دن ہی ہونا میری قسمت میں لکھا تھا اور قسمت کا لکھا ہوا ہو کر ہی رہتا ہے۔ حسن تلخی سے گویا ہوا۔ حسن، آپ اس بات کو ہلکا کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کسی عامل سے رجوع کر کے تو دیکھیے، اور کچھ نہیں تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ تو دے دے گا۔ ہانیہ جانے کیوں بے چین سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ سب کیا دھرا اس جنزادے کا ہی ہے۔ ہانیہ پلیز اسٹاپ دس نانسنس۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے، اور تعویذ گنڈوں پر بالکل یقین نہیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کوئی تیسرا بندہ نہ تو ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی تکلیف کا مداوع کر سکتا ہے۔ حسن نے اس دیوانی لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں ہراس لیے اسے تک رہی تھی۔ لیکن حسن، وہ پھر کچھ کہنے جا رہی تھی جب حسن بول اٹھا۔ ہانی، میں پہلے ہی بہت ڈپریس ہوں۔ فار گاڈ سیک، چھوڑ دو ان سب باتوں کو، سو جاؤ اب۔ صبح پھر ایک تھکا دینے والا دن ہمارا منتظر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر قطعی لہجے میں کہتا حسن لیٹ چکا تھا۔ ہانیہ چند لمحے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد خود بھی ایک طرف لیٹ گئی۔ دل کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ جس حسین ترین شادی شدہ زندگی کے خواب اس نے دیکھے تھے، کیا یہ تھی شروعات اس زندگی کی؟ دل ٹوٹا تو آنکھوں سے بھی ساون کی جھڑی لگ گئی۔ بہت دیر تک وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی جبکہ حسن اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں سے بے چین ہوتا کروٹیں بدلتا رہا۔ ولیمے کا دن پرسکون انداز میں گزر گیا۔ سب کل کے واقعے کو بھول کر مطمئن سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو اداس سی تھی۔ حسن بھی رات اس کے ساتھ اپنے بیہیویئر پر بہت شرمندہ تھا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد ان دونوں کو ہانیہ کے گھر لایا گیا۔ کچھ وقت باہر چچا چچی اور مہمانوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ ہانیہ کے روم میں آیا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی دوپٹے کو پنوں سے آزاد کروا رہی تھی۔ حسن جب کمرے میں آیا تو ہانیہ نے دوپٹے کی آخری پن نکالی، ایک خاموش نگاہ حسن پر ڈالی اور دوپٹہ بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ بالوں کا جوڑا کھولنے لگی تھی جب حسن اس کی طرف چلا آیا۔ جانتا تھا وہ ناراض سی ہے۔ اتنی جلدی تھی چینج کرنے کی؟
کہ میرے آنے کا انتظار تک نہیں کیا؟ میرے لیے سجی ہو اور مجھے ہی دیکھنے کی اجازت نہیں؟ اس کا ہاتھ تھام کر پنس اتارنے سے روکا اور اس کی پشت پر کھڑے ہوتے ہوئے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ ہانیہ نے نگاہیں اٹھا کر آئینے میں اپنے پیچھے موجود حسن کو دیکھا۔ اس کی نظریں شکوہ کناں تھیں، جس سے حسن کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے قریب ہوا، ایک بازو اس کی کمر میں حمائل کرتے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ لب کاٹتی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی نظریں بھی جھکا لی۔ کین آئی ہیلپ یو؟ دوبارہ پنس کی طرف بڑھتا ہاتھ اس کا تھام کر اس سے سوال پوچھا، ساتھ ہی وہ خود پنس اتارنے لگا۔ ہانیہ خاموش کھڑی رہی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم آج۔ روپ تو کل بھی آیا تھا تم پر، لیکن آج تو شہزادیوں کو بھی مات دے دی تم نے۔ لہجے میں ڈھیروں جذبات سجائے حسن کی نگاہیں اس کی لمبی خوبصورت سراہی دار گردن پر ٹکی تھی، جو جوڑے کے باعث مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ کیا فائدہ اس تعریف کا؟ جب کرنی چاہیے تھی تب تو کی نہیں۔ وہ جس نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا تھا خود سے، وہ شکوہ کر رہی تھی آخر۔ حسن ہنس دیا اس کی بات پر۔ کوئی بات نہیں سویٹ ہارٹ، تم یہ سمجھ لو آج ہماری فرسٹ نائٹ ہے اور آج ہی سب تعریفیں وصول کرنے کا حق ہے تمہارا، شرارت سے آنکھ دبا کر کہا گیا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا، مزید ہمت نہ رہی تھی اس کی طرف دیکھنے کی۔ حسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، محبت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائی۔ سوری یار کل کے لیے، کل میں ڈپریشن کا شکار تھا، اسی لیے بس اتنا اچھا اور قیمتی وقت مس کر دیا میں نے اپنی لائف کا۔ اس کے دائیں کان کے جھمکے کو انگلی سے چھوتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ اس بار بھی خاموش رہی تھی۔ ویسے یہ کمرہ ادھورا سا ہے، مطلب سجا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا روم تو ابھی بھی ڈیکوریٹ ہے، کیا خیال ہے وہاں چلے؟ فرسٹ نائٹ نہ صحیح، سیکنڈ نائٹ تو وہاں منا ہی سکتے ہیں۔ وہ ابھی بھی شرارت سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے خفگی سے بھرپور نگاہیں لیے اسے گھورا، چہرے کے زاویے بھی بگاڑے۔ حسن پھر سے ہنسنے لگا۔ اچھا ایسے گھورو تو مت، مذاق کر رہا تھا میں۔ کل کی رات جیسی بھی گزری اسے بھول جاؤ، لیکن ہم اپنی اس نئی زندگی اور اس نئے رشتے کا آغاز ہمارے کمرے سے ہی کریں گے، تاکہ وہاں ان انمول لمحات کی بہت سی یادیں ہوں ہمارے پاس۔ اور رہی بات تمہاری تعریف میں کنجوسی کی، تو فکر مت کرو، کل کی رات تمہاری تعریفوں کے پل باندھنے کو ہی مختص کر رکھی ہے میں نے، اور اس کے بعد تم کبھی ڈیمانڈ نہیں کرو گی اپنی تعریفیں کروانے کی۔ وہ پھر سے شرارت پر آمادہ ہوا۔ ہانیہ جو اس کی باتوں میں اور خوبصورت لہجے میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی آخری بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، اور جب بات سمجھ آئی تو ڈھیر ساری شرم نے اسے آن گھیرا۔ بہت برے ہیں آپ حسن، اس کے سینے پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔ رشتے کی نوعیت بدلتے ہی وہ حسن کو تم سے آپ کہنے لگی تھی، اور حسن کو یہ تبدیلی بہت اچھی لگی تھی۔ اچھا ہوں یا برا، لیکن اب تو صرف تمہارا ہوں، مکمل طور پر تمہارا، اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا، بس مجھ پر یقین رکھنا۔ حسن نے نرمی سے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے طمانینت سے آنکھیں موند لی، جبکہ دور کہیں کھڑکی کے اس پار دو سرخ رنگ نگاہوں نے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا، نفرت سے، غصے سے، اذیت سے بھرپور آنکھیں۔ اگلا دن طلوع ہوا تو پردے سے چھن کر آتی روشنی چہرے پر پڑنے کے بعد ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ نیند کے عالم میں ہی اس نے ایک بار آنکھیں کھول کر پھر بند کر لی۔ انگڑائی لیتے ہوئے ہاتھ کسی سے مس ہوا تو وہ ایک دم ڈر کر آنکھیں کھول گئی۔ تیزی سے دائیں جانب دیکھا تو خود اپنے ہی دل کے اس خوف پر ہنس پڑی۔ برابر میں حسن موجود تھا، جو گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ہانیہ بے خودی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں ماتھے پر بکھرے بھورے بال اس کی وجاہت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ حسن کا ایک بازو ہانیہ کے گرد حمائل تھا، جس پر سر رکھ کر ہانیہ رات میں سوئی تھی۔ وہ اس کے بازو سے اڑ گئی کہ بازو تھک گیا ہوگا، پھر کوہنی کے بل نیم دراز سی اسے دیکھنے لگی۔ دل نے بے ساختہ خواہش کی تھی اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارنے کی، اور وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس خواہش کو عملی جامہ پہنا گئی۔ اپنے بالوں میں کسی کے ہاتھ کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے حسن کی نیند ٹوٹی۔
مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو مسکراتی ہوئی ہانیہ پر نگاہ پڑی، جس کے گال کا ڈمپل اس کی نظروں کو قید کر گیا۔ گڈ مارننگ، ہانیہ نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھا تو بول اٹھی۔ مارننگ، حسن نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اوپر گرا کر خود سے قریب کرتے ہوئے جواب دیا۔ اٹھ جائیے جناب، دن چڑھ چکا ہے، ہانیہ نے شرارت سے اس کی ناک دبائی۔ جب اتنی خوبصورت بیوی آپ کے پہلو میں موجود ہو، جس کا ڈمپل آپ کی جان لینے پر تلا ہو، تو کس کمبخت کا دل چاہے گا پھر اٹھنے کو؟ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ بری بات ہے حسن، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، باہر بہت سے مہمان موجود ہیں، اچھا نہیں لگتا یوں دیر سے اٹھ کر جانا۔ اٹھ جائے اب۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی ہوئی فوراً بیڈ سے اٹھی۔ باہر ہوتی چہل پہل باقی سب گھر والوں کے جاگنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اف، ایک تو یہ سورج میاں کو بھی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی آج طلوع ہونے کی۔ بندہ یہی سوچ لیتا ہے کہ میاں بیوی کی پرائیویسی میں نامخل ہو۔ وہ کسل مندی سے کہتا اٹھ گیا، جبکہ ہانیہ اس کی بات پر ہنستی ہوئی فریش ہونے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ رات کا وقت ہو چلا تھا، ہانیہ اور حسن اپنے گھر آ چکے تھے۔ ڈنر کے بعد کافی کا دور چلا تو سب لوگ وہیں لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کرنے لگے۔ حسن کے کزنز نے ہانیہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور اسے چھیڑ رہی تھی، شرارتیں کر رہی تھی، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر حسن بھی اپنے کزنز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار ہانیہ کی جانب اٹھ رہی تھی، جس کا چہرہ بلش کر رہا تھا، اور حسن دلچسپی سے اس خوبصورت منظر کو اپنی نگاہوں میں قید کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہانیہ نے جب حسن کی جانب نگاہ اٹھائی تو حسن نے اس سے اوپر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ نے گھبرا کر جلدی سے نفی میں سر ہلایا کہ وہ یوں مہمانوں کے درمیان سے اٹھ کر کیسے روم میں جاتی۔ حسن نے اسے گھور کر دیکھا، پھر دوبارہ اشارہ کیا۔ چھپ چھپ کے اشارے کرنا کیا، یوں سرد سی آہیں بھرنا کیا، چل ساتھ میرے محبوب صنم، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ حسن کی کزن معیز کی نگاہیں ان دونوں پر ہی جمی تھی۔ حسن کو یوں اشاروں سے باتیں کرتے دیکھ کر اس کی شرارت کی رگ بھڑکی، تبھی وہ گنگنانے شروع کر دی۔ حسن خجل سا ہوا، جبکہ ہانیہ بھی جھیپ سی گئی۔ لالے، تجھے لائسنس مل گیا ہے اب بھابھی سے بات کرنے کا، تو یوں اشارے کیوں کر رہا ہے آنکھ بچا کر؟ اگر کمرے میں جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اٹھ، ہاتھ پکڑ بھابھی کا اور لے جا کمرے میں۔ معیز نے آنکھ دبا کر کہا تو وہاں سب کا کہا گونج اٹھا۔ حسن شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی، نیند آ رہی ہے مجھے، کمزور سے لہجے میں اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جانتا تھا اب وہ لوگ اس کا ریکارڈ لگا دیں گے۔ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ جا کر، بھابھی کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوگی، ہے نا بھابھی؟ فہد نے بھی شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالا۔ سمجھا کرو نا فہد، شادی شدہ لوگوں کی فہرست میں آنے کے بعد بیوی کے بغیر نیند نہیں آیا کرتی، اور ان کی تو شادی ہوئے صرف 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ بے چینی بے قراری کو قرار کہاں آیا ہوگا ابھی؟ نوشاد کی بات پر ایک بار پھر کہا پھڑک اٹھا۔ کم بختو، تم لوگوں کی شادیوں پر میں نے تم لوگوں کو تنگ کیا تھا کیا، جو تم لوگ اب میری کلاس لگائے بیٹھے ہو؟ حسن کوئی راہ فرار نہ پا کر ان پر ہی چڑھ دوڑا۔ ہاں ہاں ہاں، تب تم فیڈر پیتے تھے بچے، تمہیں کچھ پتا ہی نہ تھا کہ چھیڑنا کہتے کسے ہے، لیکن اب ہمیں تو سب پتا ہے میرے یار، تم نے موقع مس کر دیا، لیکن ہم کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ نوشاد نے فہد کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر جواب دیا۔ حسن اسے گھور کر رہ گیا۔ چلو ٹھیک ہے یار، نیند آ رہی ہے اب مجھے۔ حسن نے وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بھابھی ابھی یہیں رہے گی، تمہیں اجازت ہے جانے کی۔ معیز اب بھی اسے تنگ کرنا نہ بھولا تھا۔ حسن جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھا، لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کو رکا، ہانیہ کی جانب دیکھا۔ ہانی، ایک گلاس پانی لا دو روم میں، کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ وہاں بیٹھے تمام افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سب جانتے تھے کہ پانی تو صرف ایک بہانہ تھا ہانیہ کو روم میں بلانے کا۔ کچھ دیر بعد ہانیہ پانی لے کر روم میں آئی تو حسن وہاں موجود ہی نہ تھا۔ ہانیہ نے متلاشی نگاہیں ادھر ادھر گھمائی، پانی کا گلاس ڈھک کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بالکنی کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ وہاں بھی نہ تھا۔ ہانیہ الجھتی ہوئی کمرے میں واپس آئی، تبھی باتھ روم کا دروازہ کھول کر حسن باہر نکلا۔ صرف ٹراؤزر میں ملبوس تھا وہ۔
شرٹ کے بغیر اس کے مسلس نمایاں ہو رہے تھے۔ گردن میں ٹاول لٹکا رکھا تھا جس سے وہ بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے کھڑی ہانیہ پر پڑی جو اسے یوں شرٹ کے بغیر دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر لالی سی چھانے لگی تھی۔ حسن شرارتی انداز میں نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ہانیہ نے اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اس کی سانس تک رکنے لگی۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ہڑبڑا کر حسن کی جانب دیکھا جو قدم قدم اس کی طرف بڑھتا اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ کم کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہونے لگی۔ چند قدم پیچھے ہوئی تو کمر دیوار سے جا لگی۔ اس نے بوکھلا کر دیوار کی جانب دیکھا، تبھی حسن نے ایک ہی جست میں سارا فاصلہ طے کر لیا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ شرارتی نگاہیں اس پر جمائے وہ مخاطب ہوا۔ ہانیہ کی تو زبان ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اس نے ایک طرف سے ہو کر نکلنا چاہا لیکن حسن نے اس طرف دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر راستہ روک دیا۔ ہانیہ تیزی سے دوسری جانب بڑھی لیکن اس طرف بھی راہیں مسدود کر دی گئی۔ اس وقت وہ لب کاٹتی چہرہ جھکائے حسن کے بازوؤں کے حصار میں تھی۔ حسن نے اپنی گردن سے تولیہ نکالتے ہوئے ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیا، پھر اپنے اور اس کے درمیان کا چند انچ کا فاصلہ مٹاتے ہوئے اس کے پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ ہانیہ کے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی لیکن پیشانی پر لیے گئے اس بوسے سے پورے وجود میں سکون سرایت کر گیا۔ بہت وقت ضائع کر لیا ہانی، اپنی زندگی کی 2 اہم راتیں گنوا دی ہم نے، لیکن آج نہیں۔ آج یہ سارے گریز ایک جانب رکھ کر اپنے اس خوبصورت رشتے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی یہ خوبصورت رات ہماری زندگی کی یادگار رات ہوگی۔ اس کے کانوں میں نرم گرم جذبات سے بھرپور سرگوشیاں کی جا رہی تھی کہ وہ ہر بات بھولنے لگی تھی۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ اس وقت وہ حسن کے ساتھ تھی، اپنی محبت کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان ایک جائز رشتہ تھا، میاں بیوی کا رشتہ۔ تبھی اس نے بغیر کوئی اعتراض برتے خود کو حسن کے حوالے کر دیا اور حسن وہ خود سپردگی کے اس عالم پر فدا ہو گیا۔ وہ خود گہری نیند میں تھی جب اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کی ٹانگ کو کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتی یا نیند کے عالم سے باہر آتی، کسی نے اسے زور سے گھسیٹا۔ وہ بیڈ سے نیچے گری، کمر زمین سے ٹکرائی تھی، پورے جسم میں شدید سا درد ہوا، لیکن مہلت دیے بغیر وہ اندیکھا وجود اسے گھسیٹنے لگا، پہلے فرش پر، پھر سڑک پر، پھر کانٹے دار جھاڑیوں پر۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنا چاہا لیکن ہر سمت گھپ اندھیرا تھا۔ صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جنگل تھا، گھنا سیاہ جنگل، جہاں اسے بے دردی سے گھسیٹا جا رہا تھا۔ کانٹوں پر گھسیٹے جانے کے باعث اس کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کا وجود کئی بار راستے میں آتے درختوں سے ٹکرایا، سر چکرانے لگا تھا، جسم پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ اس کی دل خراش چیخیں سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ رو رہی تھی اونچی آواز میں، کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ منہ سے بار بار حسن کا نام برآمد ہو رہا تھا، لیکن حسن اس کی تکلیف سے بے نیاز کمرے میں پرسکون سو رہا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پکڑنے والے کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ یوں ہی گھسیٹتے گھسیٹتے اس کے ہاتھ کوئی چیز لگی، پتہ نہیں کیا تھا وہ، شاید کسی درخت کا تنا۔ ہانیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے مضبوطی سے تھاما۔ وہ غیر مرئی قوت اسے اب بھی کھینچ رہی تھی لیکن ہانیہ نے اپنی پوری طاقت صرف اس درخت کے تنے کو پکڑنے پر لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگ آزاد کر دی گئی ہے۔ وہ سسکتی ہوئی فوراً پیچھے ہوئی، درخت سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی، پھر سر اٹھا کر خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا اس کے علاوہ، صرف اونچے لمبے درخت تھے جو اس تاریکی میں خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کو دیکھا، کانٹوں پر گھسیٹے جانے کے باعث وہاں بے شمار زخم بنے تھے جن میں سے خون رس رہا تھا، اور یہ حال صرف بازوؤں کا ہی نہ تھا،
پورا وجود اسے ایسے زخموں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بمشکل درخت کا سہارا لیتی اٹھی، چہرہ رگڑ کر آنسو صاف کیے، ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ خون سے جان نکل رہی تھی، لیکن اسے گھر پہنچنا تھا، جلد سے جلد۔ وہ اندازہ لگاتی ایک جانب بڑھی، ابھی چند قدم دور پہنچی ہوگی جب کسی نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل گری، پیر مڑ گیا تھا، سر کسی شے سے ٹکرایا، حلق سے آواز تک نہ نکلی، بس چند کراہیں برآمد ہوئی تھی۔ اس کی پسلی کے قریب کسی نے ٹھوکر رسید کی۔ وہ روتے ہوئے تکلیف سے دوہری ہونے لگی، یوں لگا تھا جیسے جسم کی سب ہڈیاں ٹوٹ گئی ہو، اب تو اٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ یوں ہی روتے روتے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی جب اسے ایک دم روشنی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں چندھیا سی گئی، بمشکل آنکھیں کھولی تو اسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنے اور حسن کے مشترکہ کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں تھی۔ وہ جنگل ختم ہو چکا تھا، وہ اونچے لمبے وحشت پیدا کرتے درخت کہیں گم ہو گئے تھے۔ ہانیہ جلدی سے اٹھی، لیکن جسم سے اٹھتی ٹھیسوں نے جیسے اسے بے حال کر دیا۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ کھڑی ہوئی تو نگاہ سامنے نظر آتے آئینے تک گئی، جس میں نظر آتے اپنے ہی چہرے کو دیکھ کر وہ کانپ اٹھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے چیخ روکی تھی، جبکہ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابلنے لگے۔ چہرے پر بے شمار خراشیں پڑی تھی، جن سے رستا خون اس کے چہرے کو بھیانک بنا رہا تھا۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا، دونوں کندھوں سے، بازوؤں سے، کمر سے پورا کا پورا لباس پھٹا پڑا تھا۔ وہ سسک اٹھی، باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی تو پیروں سے بہتا خون فرش کو رنگین کرنے لگا۔ کمرے میں حسن بلینکٹ اوڑھے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی، اس کی اتنی چیخوں پر بھی حسن کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے حسن کو جگانے کے بارے میں سوچا تاکہ اسے اپنی حالت دکھا سکے، اسے بتا سکے کہ یہ سب اس کا خواب نہیں، اس کا وہم نہیں، یہ سب حقیقت ہے۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی، حسن یوں اس حال میں اسے دیکھے گا تو کتنا پریشان ہو جائے گا۔ چند دن پہلے بارات کے دن کے اس ایکسیڈنٹ کے بعد حسن کو اس نے ڈپریشن میں دیکھا تھا، کل ہی تو بمشکل نارمل ہو پایا تھا، اب وہ پھر سے اسے ٹینشن کیسے دیتی؟ یہی سوچ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دوبارہ باتھ روم میں گئی، وہاں اس کا نیا لباس لٹکا تھا۔ خود کو سنبھالتی وہ شاور لینے لگی، پھٹا ہوا لباس وہیں لٹکا دیا کہ صبح حسن جب زخموں کے بارے میں پوچھے گا تو ثبوت کے طور پر وہ لباس بھی دکھا سکے گی حسن کو۔ شاور لینے کے بعد اس نے آئنمنٹ لے کر زخموں پر لگایا، منہ سے سسکاریاں سی بلند ہونے لگی، جہاں جہاں ہاتھ جا سکتا تھا وہاں وہاں اس نے مرہم لگایا۔ پھر کمرے میں آئی، صوفے پر بیٹھی تو بار بار وہی مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے ابھرنے لگے جو اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتے۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے کو تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب نیند نے اسے آ لیا۔ صبح کسی نے اسے جھنجھوڑا تو اس کی آنکھ کھلی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، اس کہانی کا آخر انجام کیا ہے اور وہ اس جنزات سے اب کیسے بچے گی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔